بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر پارہ 23۔ اس سورہ میں نہایت زوردار طریقے پر توحید کی حقانیت اور اسے ماننے کے عمدہ نتائج اور شرک کی غلطی اور اس پر جمے رہنے کے برے نتائج کو واضح کیا گیا ہے، اور لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنی غلط روش سے باز آ جائیں، اپنے رب کی رحمت کی طرف پلٹ آئیں۔ زمر گروہوں کو کہتے ہیں۔ یہ پوری سورہ بہترین اور مؤثر خطبہ ہے جو ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے مکہ معظمہ کے ظلم و تشدد سے بھری ہوئی اور عناد و مخالفت سے لبریز فضا میں دیا گیا۔ یہ آواز ہے جس کے زیادہ تر مخاطب کفار قریش ہیں۔ ایک آدمی پر موت کی کیفیت آری تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا محسوس کرتے ہو؟ کہنے لگا، امید اور خوف کے درمیان ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ان دو حالتوں میں ہے اللہ اس کی امید کو پورا کرتا ہے۔ جو سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے وہی اللہ کے نور کو پانے والا ہے۔ حدیث میں ہے، جس نے ایک رات میں 100 آیتیں پڑھ لیں اس کے نامہ اعمال میں ساری رات کی قنوت لکھی جاتی ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ کی صفت یہی ہے کہ ان کے دل قرآن سن کر موم ہو جاتے ہیں اور ذکر اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں۔ ان کے دل ڈر جائے اور ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جائیں اور طبیعت میں سکون پیدا ہو جائے۔ ہاں، یہ نہیں کہ عقل جاتی رہے اور نیک و بد کی ہوش نہ رہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانجا ہے۔ اللہ ہمارے باطن کی کھوٹ کھپٹ کو دور فرمانا چاہ رہے ہیں۔ سورہ زمر پارہ 23۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں آغاز میں کیا بتا دیا گیا کہ اللہ ایک زبردست طاقت والی ذات ہے، اور جو تمہیں مہلت مل رہی ہے گستاخانہ بیہیویئر کی، وہ حقیقتاً اللہ کی دانائی کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہستی ہے جو ایسی خام خواہ اٹھا کے انسان کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں انسان کو کہ وہ پلٹ آئے، توبہ کر لے، سچائی کو جان لے، اپنی زندگیوں میں نور کو نافذ کر لے، اور جو کچھ میں نے بھیجا اسے قبول کر لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو مہلت دی جا رہی ہے وہ ایکچول اس کی استثنائی کی بنا پر ہے، ورنہ پکڑ میں تو اتنی طاقت والا ہے کہ ایک اشارے سے تمہیں ابھی ملیا میٹ کر دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ برحق کا معنی کیا ہے؟ جو چیز سچائی لے کے آئے۔ جو سچائی کسے کہتے ہیں؟ جو ایکچول چیز ہو۔ تو یہ قرآن تمہیں وہ تصویر دکھا رہا ہے جو اصلاً ہے۔ جو تم لوگوں نے خود تصویریں بنا لی ہیں دھوکے کی، ان سب کو اور سچی تصویر کو واضح کرنے والی آئی ہے یہ کتاب۔ یہ کسوٹی ہے بھائی، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے۔ بھائی جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو رازق ہے، وہ مہربان اللہ جو ارحم الراحمین ہے، تو اسی کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے عبد بن کے رہیں، اسے معبود جان کر سجدہ ریزیاں کریں۔ اب دے وہ سارا کچھ، محسن ہو رحمان، اور ہم شکریہ دوسروں کے کرتے پھریں، تو یہ اللہ کو اتنا ہی ناگوار ہے جتنا ناقابل معافی رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ یہ بڑی غور والی بات ہے۔ اب آج کل ہم لوگ بھی کسی نہ کسی اللہ کی مخلوق کو اپنا رہنما لے کر کے، تو اس لیے کہ یہ رسائی کے لیے ہے، اور وہ سر ہم مثالیں کیا چھاڑتے ہیں، بھئی چھت پر چڑھنے کے لیے تو سیڑھی چاہیے نا، اور یہ کہ جب کسی افسر پاس جاتے ہیں تو باہر چوکیدار کو دیتے ہیں چیٹ کی، یہ اس سے اجازت لے دو، تو پھر اللہ تک جانے کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے نا درمیان میں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بھائی میرے لیے نہ کسی سوڑی کی ضرورت ہے، نہ میرے لیے کسی چٹ کی ضرورت ہے، میں تو تمہاری شہرک سے قریب ہوں، تمہارا دل تو میرا گھر ہے، میں تو تمہارے دل میں بستا ہوں،
اور جو سوال کرنے والے مجھ سے سوال کرتے ہیں میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. میرے تو تمہارے درمیان کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے. جب سجدے میں جاتے ہو تو یہ معراج ہے. میں اپنے اور تمہارے درمیان کو فاصلے مٹا دیتا ہوں. خود اللہ کا تعارف، اللہ کا کہنا کیا ہے اور ہماری دیکھیں باتیں کیا ہیں، وہی اللہ یہاں ہماری غلطیوں کو کوٹ کر رہے ہیں. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب. اسی لیے میرے اللہ نے سورہ اخلاص اتاری اور اس کو اتنا درجہ دے دیا کہ ایک دفعہ پڑھنے پہ 10 پارے کا اجر، 3 دفعہ پڑھنے پہ پورے قرآن کا اجر. اور جو اخلاص سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور جو اخلاص کو اپنی نماز میں لازمی حصہ بنا لے اور اسے کسی صورت بھی چھوڑنا نہ چاہے، اللہ تعالیٰ پھر اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اتنی اخلاص سورہ کو اتنا بڑا درجہ دینے کی وجہ یہ بنی کیونکہ وہ اللہ کی توحید کو واضح کر دی. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اس نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے. اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا. اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے. مویشی سے مراد ہے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری. ان کے 4 نر اور 4 مادہ ہوتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 8 ہے. وہ تمہاری ماں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. اب 3 مردوں سے مراد ہے پیٹ، رحم اور مشمع، وہ جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے. یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اب اللہ یہ نہیں کہا کہ تم کہاں پھر رہے ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا پھرائے جا رہے ہو. یہ نہیں، کوئی لوگ ہیں جی وہ تمہارے گائیڈ بنے ہوئے ہیں اور تمہیں وہ زبردستی کھینچ کر کے تو شیطان کی طرف لے جا رہے ہیں. تو ایسا ہر دور میں رہا. جو بھی کوئی نفرت کرتا ہے سچائی سے تو پھر وہ اس کے لیے وہ اس کا مشن بن جاتا ہے، شیطانی مشن. تو جو سچائی سے محبت کرتے ہیں اس کا وہ مشن بن جاتا ہے. تو یہ جو گندے لوگ خود بھی اپنے عذاب کل سمیٹیں گے اور ان لوگوں کو بھی جن کو اپنے پیچھے لگا رہے ہیں ان کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تمہیں کدھر پھرائے جا رہے ہیں، کیوں تمہاری مت ماری گئی ہے، کیوں تمہیں سچائی نظر نہیں آتی. اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. یہ ہماری نیچر ہے، ہماری فطرت ہے. چونکہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور سب کی جو نیچر وہ ایک ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بار بار یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو جب میری طرف سے کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، آزمائش، ہر چیز تقدیر الہی ہے، تو اس وقت پھر تم کیسے نرم پڑ جاتے. جیسے ہمیں کو کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں اور بڑے درد کے ہمارے دل سے درد اٹھتا ہے، پھر ہم روتے ہیں، تڑپتے ہیں. اور پھر جب ہماری مشکل دور ہو جاتی ہے ہمیں بھول ہی جاتا ہے کہ مجھے کبھی مسئلہ بھی تھا. تو جب میرے اچھے حالات آتے ہیں تو پھر میں کہتی ہوں بھائی میں تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہوں، میں تو ہمیشہ سے پیدائشی امیر ہوں اور یہ دولتیں تو شروع سے میرے پاس ہے. تو یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے کہ ہم اپنے کبھی بھی کمزور زندگی کے حصے کو اچھے حصے میں یاد کر کر کے تو اللہ تعالیٰ سے وہ رابطہ نہیں رکھتے جو ہمارا کمزوری میں تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی بات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. پھر جب اس کا رب اپنے نعمت سے انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ رجوع. اللہ تعالیٰ کو رجوع بہت پسند ہے کہ کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی حالات میں، اچھے حالات ہو یا برے ہوں، آپ کا رجوع اللہ ہی رہنا چاہیے. اچھے حالات میں شکر سے رجوع، ماڑے حالات میں صبر سے رجوع. پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے
رہا تھا اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے؟ ہائے سبحان اللہ، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ ہائے، یہ کتنا پیارے انداز سے اللہ ان الفاظ کو دہراتے ہیں۔ میں کہتی ہوں اللہ، یہ جو تیری پچھلی رات کے سجدے ہیں تیرے اتنے پسندیدہ ہیں، اللہ پوری امت کو یہ سجدے کرنے والا بنا دے۔ رب تعالیٰ ایک مہینہ ہمیں دیتا ہے پچھلی رات اٹھنے کا، یہ ایکچوئل تہجد کی پریکٹس ہے۔ پچھلی رات ہم اٹھ پڑتے ہیں چاہیں یا نہ چاہیں، اور بیمار بھی اٹھ پڑتا ہے، بچہ بھی اٹھ پڑتا ہے، گھر کے سارے افراد۔ سبحان اللہ، اس وقت کا اٹھنا اللہ کے نزدیک اتنا خیر و برکت کا سامان ہے کہ 30 دن میں ہمیں یہ ٹریننگ کورس دیا جاتا ہے کہ اب تم کو پچھلی رات اٹھا کرنا ہے۔ اس وقت خدا کی وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ عطائیں، وہ خوشنودی، وہ بخشش ملتی ہے جو دن اور راتوں میں نہیں ملا کرتی۔ اللہ کے بندو، ہمیں 30 دن کی پریکٹس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، پھر میں بیمار ہو گیا، مجھے نیند جاگری کھلی، مجھے فلانا اور مجھے فلانا۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، اس پریکٹس سے ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے اپنے محبوب ترین لمحوں کو ہمارا مقدر بنانا چاہتا ہے۔ اس لمحے ایک بزرگ جنید بغدادی دنیا سے چلے گئے، تو کہتے ہیں ان کا کوئی دوست بڑا انہی کے معیار کا تھا، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اتنا بڑا وہ بزرگ تو وہ دنیا سے چلا گیا، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ تو کیا دیکھتے ہیں ان کو خواب میں، ان سے پوچھا کیسا رہا آخرت کا سفر؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی بڑا بھاری تھا آخرت کا سفر، لیکن الحمدللہ پچھلے رات کی 2 رکعتیں مجھے بخشوا گئی۔ سبحان اللہ، تو یہاں سے دیکھیں آپ کہ یہ پچھلی رات کی جو 2 رکعتیں ہیں، اللہ کی خوشنودی کا سامان اور بخشش کا سامان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اٹھنا آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے، یہ نہیں اٹھنے والا بندہ۔ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کو بھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت و عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ ان لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے جن لوگوں نے، ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین وسیع ہے۔ اب یہاں یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے، اشارہ دے رہے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد تکلیف دہ حالات میں ہیں، وہ اپنی اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ چڑے جائے جہاں وہ سکون سے عبادات کر سکے اور اپنے دین کی جو اپنے عبادات ہیں ان کو آسان طریقے سے کر سکے۔ صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے صبر سے ہی سفر ہوگا۔ آپ ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے، بندہ گھر بناتا ہے مشقتوں سے، اس کے سامان بناتا ہے، اور بھی ایک دنیا اس کی کوئی پراپرٹی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو سارا کچھ رحمان کے لیے قربان کر کے جو سفر کرتا ہے تو یقیناً اس میں بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے حساب اجر ملے گا تمہیں اس قربانی کا، ہجرت کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ سبحان اللہ، کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ کہو اصل دوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ اب آہستہ آہستہ وقت کہاں آ رہا ہے؟ پہلے تبلیغ ہے، آخر تبلیغ کن کو ہو رہی تھی؟ اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنے قبیلے۔ لیکن آخر یہ وقت آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تم اعلان شروع کر دو۔ بھائی تم اور میں 2 مختلف رستوں کے لوگ ہیں، اب تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے ہے۔ تو اب آہستہ آہستہ شروع ہوتے ہیں، پھر کافرون سورج جو ہے 2 ٹوک اعلان فرما دیتی ہے۔ خوب سن رکھو، یہ کھلا دوالیہ ہے، ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اللہم اجرنا من النار۔ بس اے میرے بندو، میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔
بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں. سبحان اللہ. پورے قرآن عظیم میں ہم ایک بات کو ذرا خاص پڑھ رہے ہیں، ابھی آگے بھی اور آئے گا. یہ قرآن عظیم کو اچھی بات کو سننے کا توجہ اور سننا فرض ہے پورے دل کی ثبات کے ساتھ. جو کوئی کتاب اللہ کو، اللہ کی باتوں کو اور نیک باتوں کو دل کی توجہ سے سنے گا، اس کا دل اللہ نور سے بھر دے گا، اللہ اس کے سینے کو منور کر دے گا، اور الحمدللہ اسی کا نور پھر اس کے پورے جسم میں جو سرایت کرتا ہوا اس کے عمل کا حصہ بنے گا. تو یہ بنیاد کیا بنی، بیج کیا بننا؟ غور سے سننا، اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. جب وہ اللہ کی بات سن لیتے ہیں تو الحمدللہ اس نیکی کو اپنا لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، اور یہی دانش مند لوگ ہیں. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں جی بڑانا بڑا عقل والا ہے، اس نے یہ اور یہ کر ڈالا. اس بندے نے اگر وہ اپنی پوری عقل سے دنیا ہی بنائی تو وہ اللہ کے نزدیک عقل والا نہیں ہے بھائی. اللہ کے نزدیک دانش مند اور عقل والا وہ ہے جس نے اللہ کی بات کو توجہ سے سنا، اپنے سینے میں ڈالا، اور اپنے آپ کو متقی بنایا اور صالحین کے راستے کا سفر کیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے اس کے پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب. البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر رہے ہیں ان کے لیے بلند مارتے ہیں منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. لما جلنا منہم. آیت تدبر. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ رد پڑ گئی، پھر آخر کار اللہ ان کو بس بنا دیتا ہے. در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. اب بارش کا برسنا پورے قرآن عظیم کے اندر جب بھی آئے تو آپ کا کیا کنسپٹ فوراً آئے گا؟ قرآن. الحمدللہ. اب یہ باتیں ہم اتنی زیادہ پڑھ چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں حفظ ہو جانی. اب ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر ان کو پھر ڈسکس کریں گے تاکہ یہ ہمیں ایسا حفظ ہو جائے، ہماری زبان پہ ایسی جاری ہو جائے تاکہ ہمیں اللہ کے قرآن کی ان بیسک باتوں کو دوسروں تک بڑے اچھے طریقے، آسان طریقے سے پہنچا سکیں. سبحان اللہ. جب بھی بارش کا تذکرہ آئے تو کیا آتا ہے؟ قرآن. سبحان اللہ. چشموں اور دریاؤں، یہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کا قرآن سن کر کے تو جت کا ظرف ہوتا ہے اتنا اسے لیتا ہے. قرآن کو ہر شخص اپنے اس ظرف کے مطابق لے گا اور پھر اس کو لے کر کے سبحان اللہ دنیا کو نفع دینے والا سفر شروع کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ، ہم نے جب بھی سورج چاند کا دیکھا تو ہم نے پیچھے تفصیلی دیکھ لیا نا کہ اب وہ تو ہمیں بات بالکل حفظ ہو چکی ہوگی کہ جو سورج ہے وہ کیا ہے؟ کمپلیٹ روشنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل، اور جو چاند اور تارے ہیں وہ صحابہ، اور آج ہم اس کا سبحان اللہ نسبت والے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو لے کر کے تو اس کو سیکھ بھی رہے ہیں اور سکھانے کی محنت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تو یہ چیزیں جو مثالوں سے اللہ بتانا ہمیں چاہ رہے ہیں وہ اصلاً یہ کہ یہ دنیا کی چیزیں جو سی ہیں یہ ایکچوئل ایک سچائی تمہیں ثابت کر رہی ہیں. ہر چیز کا دنیا میں آنا جو ہے آخر سوکھنا اور ختم ہونا ہے، اور پھر اس کا زرد پڑنا، اور یہ ساری ایک حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف تو غور کر لو نا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا کی سچائی آخرت ہے. یہ دنیا بذات خود کچھ نہیں بھائی. بارش وقتی آئی اور چلے گی، دھوپ نکلی اور نشان مٹ گیا بارش کا. تو یہ عارضی دنیا ہے، ہمیشہ رہنے والا گھر کل ہے. ذرا عقل کو کھول کے دیکھو کہ دنیا کی ہر چیز دنیا کی اور آخرت کے ایک جوڑا بنا کر کے تمہارے پیش کر رہی ہے، اور تمہیں یہ وارننگ کر رہی ہے کہ تم بہت جلد ختم ہونے والے ہو، اور تمہیں کل کی ابھی میرے پاس ٹائم ہے تھوڑا سا، یہی جو مجھے 1 منٹ بعد نہیں پتا میں ہوں کرے اس دنیا میں. تو اتنا عارضی کوئی چیز کا ہونا جو ہے وہ ایک بڑا رسک ہے کہ میں کہوں اچھا اگلے سال ویکھ لاگے، اگلے دن ویکھ لاگے، کل سے ہی
अब वही दानाओं तो का तो हमने शुरू से पढ़ा किताबों के अंदर कि आज का काम कल पर मत डालो। पढ़ा है ना सबने, अगर कोई थोड़ा भी पढ़ा उसको भी इस बात का पता है, नहीं पढ़ा उसको भी पता है, क्योंकि ये हमारा मुहावरा है। आज का काम कल मत मत डालो। अच्छा, अच्छा मैं कल ऐसा कर लूँ। भई किसने आपको कहा कि कल है आपकी ज़िंदगी की? ये तो बताओ पहले ये कहने से। तो जब मुझे पता नहीं है कि कल आएगी, तो मुझे अभी आज इसी वक़्त वो सब कुछ कर लेना है, जो मुझे हुक्म दिया मेरे रब ने। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरे दिन का शाम को सोते हुए अपना मुहासबा करना है। आज का मेरा दिन कैसा गुज़रा? मैंने कुरान के हकूक़ की कितनी अदायगी की? 5 हक़ हैं इसके, डेली मुझे इसके हक़ अदा करने हैं। मैंने कितने हक़ अदा कर दिए इसके? और जो अल्लाह ने मुझे फ़राइज़ दिए उनको मैंने कितना पूरा कर दिया? मैंने अल्लाह अपनी नमाज़ों को कितना पढ़ा, कितना मेरी मिस हुई, कितना मेरा ज़िक्रुल्लाह रहा, कितना मेरा ज़िक्रुल्लाह में कमी आई। ये मुझे मुहासबा करके सोना है, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह और उसके बाद फिर 2 रकअत नफ़िल मेरा ख़्याल सभी पढ़ते होंगे इंशाअल्लाह, कि हम ये बात बहुत पुरानी कर रहे हैं कि हर रोज़ 2 रकअत नमाज़ इस्तिग़फ़ार नफ़ल हमें पढ़ के सोना है, कि आज के दिन में जो कमी कोताही मेरे से हुई, मेरी गलती गुनाह, मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, क्यों मैं मौत की तरफ आज जा रही हूँ, सुबह मैं नहीं मालूम कि मुझे उठूँगी या नहीं। और ये कि आज के दिन में जो मेरे रब ने मुझे अताएँ बख्शें दी, उसका मैं 2 रकअत से शुक्र अदा करके सोऊँगी अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि शुक्र का हक़ अदा हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह फ़िक्र करने वाला अक्लमंद लोग कहलाता है। अब क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया और वो अपने रब की तरफ से एक रोशनी पर चल रहा है, इस शख्स तरह हो सकता है जिसने इन बातों से कोई सबक न लिया। तबाही है उन लोगों के लिए जिनके दिल अल्लाह की नसीहत से और ज़्यादा सख्त हो गए और वो खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़न्ब। हाँ, हमने पीछे पढ़ा कि दिल जो है वो पत्थर से मिसालें 3 शुरू में पढ़ी थी। तो दिल की जो कैफ़ियत है वो 3 किस्मों की अल्लाह ने शुरू में बताई हमें। यानी असलन अगर कोई अब दिल की नरमी से ही किसकी शो होता है? मोमिन। दिल की सख्ती से शो होता है काफ़िर। यानी दिल ही कहते हैं न जिस्म की थम्मी है। दिल की कैफ़ियत एक्चुअल क्या है? इंसानी बेस। अगर मेरा दिल नरम है, अगर मेरे दिल के अंदर ज़रख़ेज़ी है, तो मैं नेकी को फ़ौरन कबूल करूँगी, फ़ौरन नरम पड़ जाऊँगी, फ़ौरन मेरी आँखें बताएँगी कि दिल की क्या हालत है। लेकिन अगर दिल सख्त है, तो आपके सामने ढोल भी बजाओ, तो आप एक जानवर उससे भी गए-गुज़रे बन करके, तो वो बात गुज़र जाएगी और तुम्हें कानों में डाँट है, अल्लाह अकबर और आँखों पे पट्टी है, तो कोई भी नसीहतों पे असर नहीं कर पा रही। तो अल्लाह ताला 2 शख्सियतों को मुसलसल हाइलाइट करके तो ये बताना चाह रहे हैं कि जिन्होंने फ़िक्र आख़िरत ना की, उनके लिए तबाहियाँ हैं और जो फ़िक्र आख़िरत वाले लोग हैं इंशाअल्लाह उनके लिए बेहतरीन जन्नतें हैं। अल्लाहुम्मा अज्जलना मिनहुम। अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा है, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि कितने खुशबख्त हैं हम लोग कि हमारे हाथों में मेरे प्यारे रब का प्यारा कलाम है। हम कितने खुशबख्त हैं अल्लाह। हम इस पर तेरा बेपनाह शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें तौफ़ीक दी कि हम तेरा कलाम उठा के बैठे हैं और हमारी ज़ुबानें पढ़ और कान सुन रहे हैं अल्लाह। हम तेरा हमारा शुक्र कबूल कर ले मेरे अल्लाह। तो कितनी प्यारी आयत है, अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा है, सुभान अल्लाह। एक ऐसी किताब जिसके तमाम अज़्ज़ा हम रंग हैं और देखो हम मुसलसल पढ़ते हुए देख रहे हैं ना कि कितना तनासुब है हर आयत का दूसरे के साथ, हर बात का दूसरे के साथ। अल्लाह एक बात से दूसरी बात कैसे कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो ये मुजज़ा है और जिसमें बार-बार मज़ामीन दोहराए गए हैं। अब जो एक मोमिन है वो तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक अच्छे उस्ताद की सिफ़त है कि वो बात-बात दोहरा-दोहरा के तो एक शागिर्द के अंदर डालना, सीने में उस दिल में डालना चाहता है और उसको हिफ्ज़ करवाना चाहता है, एक बेहतरीन उस्ताद का रंग। लेकिन जो काफ़िर कहता है वो तो सो जी, बार-बार एक ही गल करने से अल्लाह का क्या मकसूद? यानी जिसके सीने में नहीं उतरी, जिसको समझ बात नहीं आई, जो अंधा है, बहरा है, तो वो इसको कहेगा कि ये तो क्या बात है, इसका तो कोई तुक नहीं बनता। रब ताला खुद तारीफ़ फरमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह और रहे हैं कि ये जो मज़ामीन का दोहराना है, ये भी मेरी अता व बख्शिश और रहमत है। उसे सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो अपने रब से डरने वाले हैं और फिर इनके जिस्म और इनके दिल नर्म होकर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ राग़ब हो जाते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जलना मिनहुम।
یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ راہ راست پر لے آتا ہے، جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ لے گا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے ہو، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ اب یہ ایک بڑی گہری فکر والی بات ہے کہ آج تک دنیا کے اندر جس نے بھی رحمان کے احکامات کی خلاف ورزی کی، اس نے دنیا میں ہی اس کی سزا بھگتی، شروع سے چلا رہا ہے اور آج بھی ایسے ہے۔ جب کسی کو کوئی عروج ملتا ہے تو وہ خدا کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے وہ ساری نعمتیں جب چھین لیتے ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ، پھر حالتیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ سچائی جو حقیقت جو شروع سے چلی آ رہی آج بھی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی، انسان کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو، ہر روز چیز جو تمہاری ایک آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے تو تمہیں پھر کیوں سمجھ نہیں آتی بھائی؟ پھر کیوں رسوائیاں خریدتے ہو؟ کیوں کل کو بھلاتے ہو؟ تو ایک کل ہے آج کی، آج میری زندگی کا دن ہے، ایک کل دن، اگر زندہ رہی تو کل آئے گا، اس لیے ہر آج کا کل ضروری ہے۔ یہ زندگی آج ہے اور اس کا کل آخرت ضروری ہے، تو جس نے اس کی تیاری نہ کی اس کے لیے کل خسارہ اور حسرت ہوگی، اور جس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں، ہائے ہائے، یہ تیرے رب کی رحیمی ہے جو تم پر اس طرح سے باریک بینی سے، مثالوں سے، فہمائشوں سے اور محبتوں سے اور ڈراوے سے اور بشارتوں سے، یعنی ہر رنگ اختیار کر کے تو رب تعالیٰ آپ کو جگانا چاہ رہے ہیں اور فکر دینا چاہ رہے ہیں کہ اس عارض زندگی کو ہمیشہ نہ سمجھو۔ اب دیکھو، روز ہاتھوں سے بندہ مردے دفناتا ہے، اس کو یہ احساس نہیں آتا کہ کل میری باری ہے، کل میں مردہ بن کے دوسرے کے ہاتھوں میں جانے والا ہوں۔ تو جب انسان مردہ بن جاتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے، اس وقت اس کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا، اب آپ کے وہ رحم و کرم پر۔ اس طرح ہی ہر جانے والوں کو لوگوں کل ایسا ہوگا۔ تو اس حالت میں جب میں کمزور ہو جاؤں گی تو مجھے آج جب قوت ہے تو اس وقت کے لیے کچھ خریداری کر لینی ہے اپنی بے بسی کے لمحے کے لیے۔ تو اس بے بسی کے لمحے کے لیے اگر آپ نے کچھ کما لیا تو الحمدللہ وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا، اللہ اس کے لیے بہترین اسباب فراہم کریں گے، اور مخلوق خدا آپ کی بہترین گواہ بنے گی، آپ کی نیکی کی گواہ، سجدوں سے زمین آپ کی گواہی دے گی، آسمان آپ پر روئے گا کہ آج اس جگہ پہ قرآن پڑھنے والا نہیں رہا۔ تو سبحان اللہ، کائنات کی ہر چیز بہترین گواہ۔ تو ہمیں اللہ کے راستے میں قدم چلا کر کے کتاب اللہ کو اپنے گھروں کو بہترین گواہ بنا کے، سجدوں سے زمین کو بہترین گواہ بنا کر کے کل اس کمزور حالت کے لیے قوت خریدنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کچھ ایسے معاملے کر دے کہ ہم ان کمزور لوگوں کے لیے بھرپور طریقے سے قوت حاصل کر سیں، تاکہ ہم عافیت کے ساتھ تیرے فرشتوں کی ہم آہنگی میں ہم تیرے دربار میں آئیں، اور آسمان والے ہمیں مرحبا کہیں، اور ہمیں تیرے عرش تک کا رسائی ملے، اور تو ہمیں جنت کو دکھائے کہ یہ تیری جگہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چھوٹا منہ اور بڑی بات اللہ، کمزور بندے بھی تجھ سے بہت کچھ مانگ سکتے ہیں کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے۔ تو اے رب، جو کچھ آپ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ، وہ ہماری سمجھ میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ اللہ ہمیں تو ہوش میں لیا، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچے۔ اب عربی میں اللہ نے قرآن اس لیے بھیجا، عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، عربی جنت کی زبان، اللہ نے قرآن کو بھی عربی زبان میں اتارا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی سے محبت کرو۔ تو چونکہ اس دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے فصیح و بلیغ زبان، اتنی فصیح و بلیغ یہ زبان ہے کہ ہم نے پڑھا پیچھے کہ اگر ہم الحمدللہ دال کے اوپر پیش ڈالتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ سارے شکر، ساری کائنات کی تعریفیں تیرے لیے۔
اگر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، زبر ڈالتے ہیں، تو ہے صرف اکیلا شان والا، یعنی پیش جمع اور زبر واحد دیتا ہے، یعنی اس کے زیر زبر پیش بھی اپنے اندر معنی کی ایک وسعت رکھتے ہیں جو اور کسی زبان میں نہیں ہے۔ اس لیے میرے رب نے قرآن کو اس زبان میں نازل کرنا فرمایا، پسند فرمایا۔ اچھا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لو جی عربی میں قرآن کو کر لایا، کسی اور زبان میں بھی آ جاتا۔ عربی زبان کسی ایک ہی زبان میں جو اعلیٰ ترین تھی، رحمان نے اسے بھیجنا تھا، اس لیے کہ جو اسلام دین ہے یہ اسلام کی زبان ہے، عربی دین کی زبان ہے عربی۔ اب دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ ایک مرکز پہ جمع ہو، یہ نہیں کہ 10 زبانوں میں قرآن آ جائے، نو، ایک ہی زبان میں آنا تھا جو اللہ کے نزدیک اعلیٰ ترین تھی۔ اور اب انسان ہے اطیع اللہ اطیع رسول کا مجسمہ، اب ہماری اطاعت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو سیکھنے کی محنت کریں، اور ہم جو محنت کریں گے وہ اربوں سے زیادہ درجہ رکھے گی، اس لیے کہ ہم اس کو نہ جانتے اجمی ہو کر بھی ہم نے اس سے محبت کی اور اس کو سیکھنے کی محنت کی۔ تو یہ بھی ہمارا ایک معیار اللہ نے کو دیکھنا ہے، اور یہ بھی اللہ نے ہماری محبت کو جانچنا ہے، اور یہ ہماری طلب کا بھی ایک مرکز ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سبحان اللہ، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، آیت تدبر، ایک شخص تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے قد خلق آقا شریک ہے جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے، کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ۔ اب سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں الحمدللہ، کہ ساری تعریف اور شکر پہلے صرف میرے لیے ہے، کیونکہ میں آقا ہوں، میں مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں خالق ہوں، اور ساری میری مخلوق ہے، یا تم سارے میرے نوکر ہو۔ تو اگر کوئی بندہ روزمرہ کی ہماری زندگی سے مثالیں اللہ ہمیں دیکھ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے بے وقوف آقا ہوں اور ایک غلام ہو، بھئی اس غلام کی کیا زندگی، کوئی ادھر کھچے گا کوئی ادھر کھچے گا، تو زندگی تباہ حال اور بے مقصد اور بیکار ہو گئی۔ لیکن ایک آقا ہو اور اس کے اتنے غلام ہو تو وہ ایک نظم ہے نا، تو اللہ کا حق ہے کہ وہ ساری تعریف اس کے لیے ہے، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے، وما علینا الا البلاغ۔